عزیزان گرامی، امت مسلمہ من حیث القوم اس وقت جن فتنوں کا سامنا کر رہی ہے، جن طوفانوں سے نبرد آزما ہے، شاید اس سے پہلے تاریخ میں اس قسم کے واقعات نہ گزرے ہوں یا اتنے گھمبیر اور خطرناک قسم کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو، اس لیے کہ ہر آنے والا فتنہ گزرے ہوئے فتنے کے مقابلے میں کہیں زیادہ نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں کچھ چیزوں کو جاننے اور سمجھنے کی انتہائی ضرورت ہے، اور اس میں قرآن کریم ایک بات بار بار بیان کرتا ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ ہمارے نوجوان بچوں کو، کیونکہ ان کے دور میں ہو سکتا ہے وہ چیزیں ان کو سامنا کرنا پڑے ان چیزوں کا۔ قرآن ایک بات بار بار بیان کرتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو، آپ کی آمد کو، اسی طرح دیگر انبیاء اور رسولان اعظام علیہم السلام کی آمد کو بیان کرتا ہے، وہاں قرآن ایک جملہ ذکر کرتا ہے کہ تمہیں کتاب کی تعلیم بھی دی جائے اور ساتھ میں تمہیں حکمت بھی سکھائی جائے۔ بعثت رسول کا، آمد رسول کا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجے جانے کا جو تفصیلی اللہ تعالیٰ نے واضح کیا، ان میں حکمت سر فہرست ہے کہ جو رسول تم میں آیا یہ تمہیں حکمت سکھانے آیا۔ گویا معلوم ہوا کہ انسانی زندگی میں باقی تمام معاملات کے ساتھ حکمت کا ایک اہم کردار ہے، اور اس حوالے سے ہم نے گزشتہ رمضان سے جو سابقہ جمعے تھے ان میں بڑی تفصیل سے یہ بات پڑھی تھی کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ ہم نے جناب لقمان کو حکمت سے نوازا۔ پھر اسی طرح مسلمانوں کو ایک بڑا اہم پیغام دیا جا رہا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ اب حکمت کو باقی چیزوں سے علیحدہ ذکر کیا، وجادلہم باللتی ہی احسن، لڑائی کرو، جہاد کرو، ان کے ساتھ مجادلہ کرو، بحث مباحثہ کرو، ڈیبیٹ کرو احسن طریقے سے، اس کو علیحدہ ذکر کیا، اور اس میں ساری چیزیں آ گئیں، مجادلہ، جھگڑا، ڈیبیٹ، مناظرہ، یہ سب چیزیں اس جملے میں آ گئیں۔ ایک ہے موعظۃ الحسنہ، میں ترتیب آخری کو پہلے ذکر کر رہا ہوں۔ موعظۃ الحسنہ، اچھا واعظ، نصیحت، تبلیغ، بیان کا انداز، ان سب سے ہٹ کر فرمایا حکمت سب سے پہلے ہے، موعظہ حسنہ سے بھی پہلے حکمت ہے، وجادلہم باللتی ہی احسن سے بھی پہلے حکمت ہے، کہ ہم جو بھی کام کریں اس میں حکمت سر فہرست ہے۔ اب آپ دیکھیے، جہاں بعثت رسول کا تذکرہ ہوا کہ رسول ہم نے تم میں بھیجا، تم میں رسول تشریف لائے، وہاں بھی حکمت کار فرما۔ جہاں آپ کو دعوت و تبلیغ کا کام دیا گیا، وہاں بھی حکمت سر فہرست۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے کسی ہستی کو حکمت سے نوازا،
تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد شکر کرنے کا بھی ذکر کیا۔ گویا حکمت ایک بڑی اہم دولت ہے۔ اب اس حکمت کے تحت معاملات سمجھے جائیں گے۔ کہیں انسان جوش سے کام لیتا ہے، کہیں ہوش اس کے اوپر غالب آتا ہے، لیکن مسلمان جوش میں ہو یا ہوش میں ہو، اس کے ہر کام میں حکمت ہونی چاہیے۔ اب آگے چل کے آپ کو اس مقدمے کی سمجھ آ جائے گی کہ میں نے ابتدا میں مقدمہ حکمت کا کیوں رکھا۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے، اور ہم سارے یہ جانتے ہیں، بات مسلمہ ہے کہ فطری چیز زمانے کے احوال سے تغیر پذیر نہیں ہوتی، متغیر نہیں ہوتی، بدلہ نہیں کرتی، فطرت وہی رہتی ہے۔ زمان و مکان کے بدلنے سے فطرت نہیں بدلتی، فطرت وہی رہے گی۔ اس لیے اسلام کو دین فطرت کہا گیا کہ اس کے احکامات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی طرف سے ہیں، جو حی و قیوم ہیں، اور حی و قیوم نے جو قوانین حضرت انسان کو دیے، وہ قوانین بھی چونکہ اس خلاق عالم جل وعلا کی طرف سے ہیں، وہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین نہیں کہ انہیں زمان اور مکان کے ساتھ بدلنے کی ضرورت پیش آئے، بدلنے کی نوبت آئے۔ وہ اس خالق کائنات نے ہمیں دیے جو عالم الغیبی والشہادہ ہے، اس لیے وہ قوانین بھی تبدیل نہیں ہوتے، ان میں بھی کسی قسم کی ترمیم نہیں ہوتی، وہ بھی اسی طرح ہی رہتے ہیں جس طرح کہ انسان کی فطرت رہتی ہے۔ اسی طرح عقائد اسلامیہ، اسلامی تعلیمات میں جہاں عقائد کا ذکر ملتا ہے، عقائد بھی شروع سے لے کر حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسولان اعظام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، جو عقیدہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے پیش کیا، وہی عقیدہ نوح علیہ السلام نے پیش کیا، باقی انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی اسی عقیدے کی تعلیم دی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی عقیدے کی تعلیم دی۔ قرآن بڑا واضح طور پر بیان کرتا، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر جو وحی کرتے ہیں، یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ یہ صرف آپ کے ساتھ ہوا، ہم نے آپ پر وحی کی کما اوحینا، جیسے ہم نے آپ سے پہلے انبیاء پر، ان پر بھی اسی طرح وحی نازل ہوئی۔ ہم نے ابراہیم پر وحی کی، اسماعیل پر وحی کی، علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والتسلیم۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں۔ اب اس کے بعد اس دین فطرت نے کچھ باتیں ہمیں دی۔ ان باتوں میں یہ ہے کہ حضرت انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، اسے معاشرے کی ضرورت ہے، اسے خاندان کی ضرورت ہے، اسے افراد کی ضرورت ہے، اسے مل جل کر رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کی فطرت میں یہ چیز رکھی گئی۔ تو اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اسی لیے فطرت کے اس اصول کو قرآن نے بڑا واضح طور پر بیان کیا کہ فطرت کیا ہے، اخوت اسلامیہ۔ قرآن نے بڑا واضح طور پر ذکر کیا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام کے تمام جو اہل ایمان ہے وہ آپس میں بھائی ہیں۔ اب اس میں شرق و غرب کا، شمال و جنوب کا کوئی تفریقی قاعدہ بیان نہیں کیا گیا کہ جی مکہ معظمہ کے رہنے والے جو ہیں وہ تو بھائی بھائی ہیں، کسی اور ملک کے رہنے والے آپس میں بھائی بھائی نہیں ہیں، بلکہ ایک کلمہ دیا گیا جو منشور ہے کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ یہ منشور دے کر سب کو ایک قاعدے میں، ایک گلدستے میں سب کو جمع کر دیا گیا، اور اس کو نام دیا گیا اخوت کا، بھائی چارے کا۔
اور قرآن اس کو بڑا حسین انداز میں بیان کرتا ہے، کیونکہ قرآن کہتے ہیں نا، جس طرح ایک عام بات کہی جاتی ہے، ہمارے زمانے میں کئی لکھاری ہیں جو شعر لکھتے ہیں یا ڈرامہ لکھتے ہیں، تو ایک آدمی کسی رائٹر کے پاس جاتا ہے، اسے کہتا جی کچھ نہ کچھ لکھ دو، تو کسی کا قلم اس کا کوئی مول لگتا ہے، کسی کا قلم کا کوئی مول لگتا، دام لگتے ہیں نا، تو جس طرح بندے کا قد ہوتا ہے اس کے لکھنے کا انداز بھی اسی طرح کا ہوتا ہے، اس میں جامعیت بھی اسی طرح کی ہوتی ہے، بلا تشبیہ اور بلا تمثیل۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کا جو کلام ہے، جس نے انسانی عقل کو دنگ کر دیا اور یہ چیلنج کیا کہ اگر تمہیں اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک ہے تو لاؤ اس جیسا کوئی کلام لاؤ، اس کے اندر اللہ فرما رہا ہے یاد کرو، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب آپس میں تم دشمن تھے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا تحفہ ہے، ایسا کرم ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ڈال دی؟ محبت ڈال دی، الفت ڈال دی۔ اس محبت اور الفت کے بارے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، تم ساری روئے زمین کی دولت بھی خرچ کرو تو ان کے دل میں الفت پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ذات بابرکات ہے جس نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کی۔ گویا یہ الفت اور محبت مال سے نہیں پیدا ہوتی، دنیا کی سارا مال ساری دولت بھی خرچ کر دی جائے تو دلوں میں الفت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ تو قرآن بنیادی طور پر یہ بیان کرتا ہے یاد کرو تم دشمن تھے، تمہاری دشمنیاں نسلوں تک جایا کرتی تھی، خاندان کے خاندان، نسلوں کی نسلیں، پشتوں کی پشتیں اس آگ میں فنا ہو جاتی تھی۔ اسلام آیا، آپس میں دشمنی کو اخوت میں بدلا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اس نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ اور قرآن پھر اس سے اگلی بات بیان کرتا ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہم ایک ماں باپ کے ہاں پیدا ہوئے تو یہ تو ہمارا رشتہ ہے ہی اخوت اور محبت کا، لیکن یہ جو کلمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے ذریعے سے دیا، اس نے رنگ نسل کے فرق کو مٹا دیا کہ کوئی مشرق کا رہنے والا ہو، مغرب میں رہنے والے کلمہ گو کا بھائی ہے، شمال میں رہنے والا کلمہ گو ہے وہ جنوب میں رہنے والے کا بھائی ہے، ان کے درمیان کوئی رشتہ ہے نہیں ہے، اس کلمے کی وجہ سے وہ آپس میں ایک ہو گئے۔ تو وہ کلمہ کتنا طاقتور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اس نہج پر بنیاد رکھی معاشرے کی۔ اس نہج پر جب بنیاد رکھی، اس بنیاد کے بعد سب سے پہلا جو ہمیں معاملہ ملتا ہے تاریخ اسلامی کا، جو قابل قدر ہے، قابل ذکر ہے اور یاد رکھے جانے کے لائق اور قابل ہے، وہ ہمیں ملتا ہے مواخات کا، مواخات مدینہ کا۔ جب مہاجرین اور انصار جن کے درمیان آپس میں بظاہر کوئی رابطہ نہیں تھا، آپس میں کوئی کڑی نہیں تھی، وہ مکہ معظمہ کے رہنے والے، یہ مدینہ طیبہ کے رہنے والے، ان کی نسلیں کہاں سے چلی، ان کی نسلیں کہاں سے چلی، لیکن اس ایک کلمے کی وجہ سے جو بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی، اس کا نتیجہ یہ پہلی اینٹ بنی کہ یہ آپس میں ایسے بھائی بھائی بنے کہ چشم فلک نے وہ منظر آج تک نہ دیکھا ہوگا کہ جنہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، اس نے اپنے بھائی کے لیے اپنا گھر بار بھی آدھا کر دیا، اپنی جائیداد بھی آدھی کر دی۔ اور مثالیں ملتی ہیں کہ کہا بھائی آدھا کاروبار آپ کا، مکان ہے آدھا مکان آپ کا۔ اس سے بھی آگے کی بات آپ کو کہوں تو مورخین نے یہاں تک لکھا کہ میری 2 بیویاں ہیں، ہر چیز آدھی آدھی کرتا ہوں۔ اب اس کی تفصیل نہیں آتا، آپ سمجھ جائیں گے، میں طلاق دے دیتا ہوں ان میں سے، اگر تم یہ بھی کرنا چاہتے ہو اس کو بھی تمہارے ساتھ تقسیم کرنے پر راضی ہوں۔
سب کچھ. اور اگلا پھر معاملہ کیا ہوا؟ دونوں طرف اہل ظرف تھے، دونوں طرف اہل ظرف تھے، اور ایسے اہل ظرف کہ مدینہ والوں نے کہا آدھے کہ تم مالک ہو، آدھا تمہیں دیتے ہیں، زمینیں ہماری ہیں، ہمارے باپ دادا کی ہیں، لیکن آدھی زمین تمہیں دیتے ہیں. اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ تم شہر سے آئے ہو، مکہ معظمہ سے آئے ہو، کھیتی باڑی سے واقف نہیں ہو. کھیتی باڑی بھی ہم کریں گے، زمین میں ہل بھی ہم چلائیں گے، بیج بھی ہم بوئیں گے، اس کی رکھوالی بھی ہم کریں گے، فصل آدھی تمہیں پیش کریں گے، آدھی ہم رکھیں گے. اور وہاں سے آنے والے وہ بھی اس قدر ظرف والے تھے، ان میں سے بھی کسی نے کہا یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو، بس ہمیں بازار کا راستہ دکھا دو، ہمیں بازار کا راستہ دکھا دو، منڈی دکھا دو، ہم خود تجارت کر لیں گے. تو ایسے چشم فلک نے وہ منظر دیکھا جس کو قرآن نے بیان کیا. اس نعمت کو یاد کرو، اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. کیسے بھائی بھائی بنے؟ کہ ایک دوسرے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. یہاں تو آج سگا سگے کا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا تو ایسے بھائی بنے کہ سب کچھ قربان کر دیا بھائی کے لیے، تیار ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے یہاں یہ بات بیان فرمائی، صحیح بخاری میں آتا ہے، فرمایا تم اس کلمے کے بعد، مفہوم حدیث ذکر کر رہا ہوں صحیح بخاری کی حدیث کے تحت، اس کلمے کے بعد تم ایسے ہو جیسے ایک جسم ہوتا ہے، تم ایسے ہو جیسے ایک جسم ہوتا ہے، اگر اس کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو تو سارا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا، سارا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ پاؤں کی چیچی میں درد ہے تو تم کہو کہ پاؤں میں درد ہو رہی ہے، مجھے نہیں ہو رہی. اگر تمہارے انگوٹھے میں درد ہے تو تم یہ نہیں کہتے کہ انگوٹھے میں درد ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں. اگر تمہارے سر میں درد ہے تب بھی تم سارا جسم اس درد کو محسوس کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی تھی امت مسلمہ کی ایک جسم کی مانند، ایک دیوار کی مانند، ایک دیوار کی مثل ہو، ایک جسم کی مثل ہو. اور پھر کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں یوں جیسے یہ انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مضبوط ہوتی ہیں، ایسے تم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہو. تم دوسرے کے لیے تقویت کا ذریعہ بنتے ہو، دوسرے کے لیے تقویت کا باعث بنتے ہو. قرآن نے بھی ذکر کیا، اور قرآن نے ایک اور بات بیان کی. قرآن نے بڑا حسین ترین ایک نازک پہلو جو ہے اسے منظر عام پر لانے کا ایک ذریعہ بنایا. فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، آپس کے ان جھگڑوں میں نہ پڑنا، آپس کے ان تنازعات میں الجھ گئے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. ولا تنازعوا فتفشلوا، آپس کے جھگڑوں میں الجھو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. فتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. رب کا کلام ہے، رب نے کیا فرمایا؟ آپ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں تنازعات میں نہ الجھو. اگر تم آپس میں الجھے تو تمہاری ہوا، اس جملے کو ذہن میں بار بار بٹھائیں، راسخ کرنے کی کوشش کریں کہ قرآن نے کیا بیان فرمایا. اگر تم آپس کے جھگڑوں میں پھنسے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اکھڑ نہیں گئی، ہماری ہوا اکھڑ نہیں گئی. آپ نے ہم سے پہلے دیکھا، ہماری عمر آپ بزرگوں کے سامنے بہت تھوڑی ہے، لیکن جو مشاہدہ اور جو تحریری صورت میں ہمارے پاس پہنچا، کیا لگتا نہیں ہے ایسے کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کو ایسے تقسیم کیا گیا کہ کہیں بھی یہ متحد نہ ہو سکے.
اور مسلمان اس کا اعلی کار بنتے چلے گئے، ہر جگہ تقسیم ہوتے چلے گئے۔ پوری دنیا پر حکمران، پوری دنیا پر حکومت کرنے والے لوگوں پر یہ وقت کیوں کر آیا؟ قرآن کا فرمان تھا آپس کے جھگڑوں میں نہ الجھو، دل بڑا کرو، درگزر کرو، صلہ رحمی کرو۔ لیکن نہ ہم نے درگزر کرنا سیکھا، نہ ہم نے صلہ رحمی کرنا سیکھا۔ آج اوپر سے لے کر نیچے تک، گلی میں، گھر سے لے کر، گھر سے شروع ہوں، بازار سے شروع ہوں، محلے کی سطح پر جائیں، شہر کی سطح پر جائیں، صوبے کی سطح پر، اور پھر ملک کی سطح پر چلے جائیں، آپ کو ہر جگہ ہوا اکھڑی ہوئی نظر آئے گی۔ ہمیں ایسے تقسیم کیا گیا کہ ہمیں خود سمجھ نہ آ سکی کہ ہم تقسیم ہو گئے ہیں۔ ہم ایسے تقسیم ہو گئے، گھر کے افراد تقسیم، بازار کے افراد تقسیم، محلے کے افراد تقسیم۔ آپ سیاست کے میدان میں دیکھ لیں ہم لوگ کیسے بکھرے ہوئے ہیں۔ سب کا منشور بھی اگر ایک ہے، سب کی دعوت بھی اگر ایک ہے، سب کا مقصد اور مقصود بھی ایک ہے، سب کا مطلوب بھی ایک ہے، تو پھر یہ فرقے بازیاں آپ سمجھتے ہیں کہ صرف مذہب میں تفرقہ بازی ہے اور مذہب کی تفرقہ بازی نقصان دیتی ہے؟ تو میرا ماننا یہ ہے، میرا کہنا یہ ہے کہ مذہب کی تفرقہ بازی تو اپنی جگہ مسلم ہے کہ نقصان دیتی ہی دیتی ہے، لیکن سیاست کی تفرقہ بازی نے آپ کو کس نہج تک پہنچا کے کھڑا کیا؟ کبھی آپ نے اس پر بھی غور کیا؟ بھائی بھائی سے الجھ رہا ہے، آپس میں جہاں بیٹھتے ہیں ایک دوسرے سے پیار و محبت اور شیر و شکر کے بجائے ایک دوسرے کے اوپر سیاسی گفتگو کا جو بازار طعن و تشنیع کی صورت میں گرم ہوتا ہے۔ تیرا لیڈر ایسا ہے، تیرا لیڈر ایسا ہے، ایک دوسرے کو گالیاں جو دی جاتی ہیں، ایک دوسرے کا گریبان کھینچا جاتا ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں، لیگ پولنگ کی جاتی ہے۔ ہم بکھرتے چلے گئے۔ میں شاید ہو سکتا ہے غلط بھی ہوں اس بارے میں، لیکن ہندوستان کو تقسیم کر کے آدھے مسلمان ادھر ہیں، آدھے مسلمان ادھر ہیں، نہ ادھر کے مسلمان کچھ کر سکے نہ ادھر کے مسلمان کچھ کر سکے۔ ادھر کے مسلمانوں نے کیا کر لیا؟ کون سی چیزیں ہیں جو حاصل کر لی؟ کون سا گول ہے جو پورا کر لیا؟ کون سی اچیومنٹ ہے؟ 1947 سے لے کر 2025 تک ہم نے اسلام کو کیا دیا، یا ہم نے الگ ہو کر اسلام کے لیے کیا کچھ کر لیا؟ پیچھے جائیں تو ہمیں یہی شاخسانہ نظر آتا ہے کہ اس میں بھی ان کی کوئی چال تھی جس میں وہ کامیاب ہوئے، اور ہمیں چکما دیا گیا یا ہمیں خواب دکھایا گیا۔ سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، وہاں کیا ملا؟ سعودی عرب پر عربوں کے، ان سعود کے آنے سے پہلے کس کی حکومت تھی؟ کیا کافروں کی حکومت تھی؟ بات نکلے گی تو بہت دور تلک جائے گی۔ کس کی حکومت تھی مکہ معظمہ پر، مدینہ طیبہ پر؟ کیا کافروں کی حکومت تھی؟ مسلمانوں کی ہی حکومت تھی۔ ان مسلمانوں کو ہی وہاں سے نکال کر مسلمانوں کو ہی وہاں لایا گیا۔ کون کس کا اعلی کار بنا، یہ بات کئی سالوں کے بعد آشکار ہوتی ہے، کئی دہائیوں کے بعد سمجھ میں آتی ہے ہم لوگوں نے کیا کر لیا۔ اور اس کے بعد ہم نے اپنے دور میں دیکھا، ہمارے بچپن میں چیچنیا کا نام ہم نے سنا تھا، بوسنیا کا نام ہم نے سنا تھا، صومالیہ کا نام ہم نے سنا تھا۔ ہماری زندگی گزر گئی، ایک نسل پوری کشمیر کی آزادی کی دعائیں مانگتے مانگتے گزر گئی۔ آپ نے بہت کچھ دیکھا ہوگا، کبھی جہاد کشمیر کا نعرہ سنا گیا، کبھی کیا کچھ سنا گیا، کبھی فلاں کانفرنس ہو رہی ہے، کبھی فلاں کانفرنس ہو رہی ہے، لیکن وہ نسل پوری اس دنیا سے زندگی گزار کر چلی گئی۔ کشمیر آج بھی اسی طرح کا مقبوضہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا علاقہ فلسطین ہے، جس سے ہماری دینی اعتبار سے ہم سب کا ایک قومی مذہبی ورثہ ہے۔ ہمارا قرآن سبحان الذی اسریٰ بعبدہ
لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. جب قرآن یہ جملہ بیان کرتا ہے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تو مسلمان کو ایک وہاں سے ایک کشش ہے، ایک محبت ہے، ایک رگ ہے جو جوش مارتی ہے کہ نہیں اقصیٰ بھی ہمارا ہے. لیکن وہ کیسا ہمارا ہے؟ ہمیں ایسا تقسیم کیا گیا، سیاسی طور پر بھی ہم تقسیم ہوئے، مذہبی طور پر بھی ہم تقسیم ہوئے، ہم برادریوں میں ایسا تقسیم ہوئے کہ جو خطبہ ہے آخری حج کا وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے خطبہ حج کیا کہتا ہے؟ خطبہ حج یہ کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے الا سنو، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت نہیں سوائے تقویٰ کے، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں سوائے تقویٰ کے، تمہارا باپ ایک ہے. اس سے پہلے قرآن نے یہ بیان کیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اس سے پہلے تو قرآن بیان کر چکا ہے ایک باپ سے، ایک مرد و عورت سے تمہیں پیدا کیا، تمہارے مختلف قبائل گھاٹیاں بنائیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، لیکن تقوی عزت کا معیار ہے، یہ خاندان برادری عزت کا معیار نہیں. اور ہم نے خاندان برادری کو عزت کا معیار بنایا تو بتائیے کس برادری کی بات نہیں ملتی آپ کو؟ کون سی ایسی برادری ہے جس کے بارے میں منفی پروپیگنڈا نہیں ملتا؟ ہم نے کہا وہ اعلیٰ ہے، وہ کمتر ہے. اگر کمتروں کی برائیاں ملتی ہیں تو اعلیٰ برادریاں ان کی کون سی منفی بات آپ کو نہیں ملتی؟ بولیے. ہر برادری کی کوئی نہ کوئی بات زبان زد خاص و عام ہے، ذرا کسی کو چھیڑنے کی دیر ہے. کوئی برادری پر نازاں ہیں، کوئی مال و دولت پر نازاں ہیں، لیکن اللہ نے تو واضح طور پر اعلان کیا تھا کہ میرے ہاں اگر کوئی معزز ہے تو تقویٰ کی بنیاد پر ہوگا. اور ہم نے اس تقویٰ کو کہیں پس پشت ڈال دیا، دولت کو معیار بنایا، عزت کا معیار بنایا، برادری کو عزت کا معیار بنایا اور تقسیم ہوتے چلے گئے. آج ہندوستان کا مسلمان کشمیر کے بارے کوئی فتویٰ دیتا ہے، پاکستان کا مسلمان کشمیر کے بارے کوئی رائے دیتا ہے، سعودی عرب کا مکہ معظمہ مدینہ طیبہ ہمارے قبلہ، وہاں کا مسلمان اور وہاں کے علماء فلسطین کے بارے میں کوئی رائے دیتے ہیں، بر صغیر کے مسلمان فلسطین کے بارے میں کوئی رائے دیتے ہیں. جائے کہاں جائے کوئی؟ اور وہ جملہ بڑا سخت ہے، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، گونگلوں سے مٹی جھاڑنے والا معاملہ ایک اور سننے کو ملا. جب سارا غزہ الفاظ ساتھ نہیں دیتے، یہ مفتیان اعظام ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہم ان کی ہماری کھال اتار کر اس کی جوتیاں بنا کر ان کے پاؤں میں پہنائی جائیں، لیکن یہ فتویٰ تب آنا چاہیے تھا خاکم بدہن. میں یہ بات پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہماری کھال اتارو، ان سارے علماء کے پاؤں کی جوتیاں بناؤ، لیکن ایک خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے. ہم یہ سوال کر سکتے ہیں یہ فتویٰ جہاد کا اس وقت آنا چاہیے تھا جب غزہ کا پہلا مسلمان شہید ہوا. یہ جہاد کا فتویٰ تب آنا چاہیے تھا جب غزہ کی پہلی مسجد شہید ہوئی. یہ جہاد کا فتویٰ تب آنا چاہیے تھا جب غزہ کا پہلا ہاسپٹل تباہ و برباد کیا گیا. یہ فتویٰ تب آنا چاہیے تھا جب غزہ کا پہلا اسکول بمباری میں تباہ ہوا. بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے. اب جب 55,000 کے قریب دنیا سے مسلمان رخصت ہو گئے، تھوڑے ویڈیوز دیکھیں طرح طرح کے. آج ایک دوست نے بھیجی، اب پتہ نہیں جدید دور ہے، اس میں اے آئی کے ذریعے بھی بن رہی ہوں تو واللہ عالم پرانی ہو تب بھی نہیں پتہ، لیکن ایک قیاس آ رہی ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو خود بھی ابھی ہوش مند نہیں ہے، خود بھی بچہ ہے، اس سے ایک چھوٹا بھائی ہے، ان دونوں کے ماں باپ چلے گئے اور وہ بھائی دوسرے بھائی کو گود میں بٹھائے تسلی دے رہا. ایک اور منظر دیکھنے کو ملا
جس کے بارے میں مفتی منیب الرحمان صاحب نے اشارہ بھی کیا کہ ایک کتا اپنے منہ میں ایک بچے کو اٹھا کر لے گیا، اور کسی نے لکھا کہ اس دنیا کے اندر موجود مسلمانوں سے یہ کتا بدرجہ بہتر ہے، کیوں نہ ہو؟ اللہ نے آپ کو کہا آپ ساری مخلوق سے بہتر ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنا بڑا درجہ دیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کہہ کر رب کا فرمان سنایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ۔ یہ سب اعزازات اللہ نے امت مسلمہ کو دیے تھے۔ 57 اسلامی ملک، 57 اسلامی ملک تماشائی بنے کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ کب غزہ اس دنیا سے مٹ جائے اور تب ہم جہاد کا فتویٰ جاری کریں گے، تب ہم راگ لاپیں گے جی الاقرب فالاقرب، پہلے قریبیوں کا تھا پھر ہمارا تھا۔ چلیں دیر آئے درست آیت کے تحت ہم پھر بھی یہ کہیں، مارجن دے دیں آپ کو، چلیں اب بھی وقت چلیں نکل چکا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو سبق اسرائیل کو سکھایا جا سکتا اگر بات صرف فتوے تک نہ رہے۔ اور انتظار پتہ کس بات کا؟ جمعے کے اجتماعات ہوں گے، لوگ جمعے کے لیے جمع ہوں گے اور لوگوں کو لے کر ریلی نکالی جائے گی فلسطین کے حق میں، غزہ کے مسلمانوں کی حمایت کے لیے۔ ہم احتجاج کے لیے بھی انتظار کرتے ہیں جمعے کا، احتجاج کے لیے بھی انتظار کرتے ہیں جمعے کے اجتماع کا، کہ لوگ ہوں گے تو پھر کہیں نکلیں گے۔ اور ہوگا کیا؟ فارسی زبان کا محاورہ ہے، آمدن نشستن گفتن برخاستن، آئے بیٹھے بولے چل دی۔ اور آج یہ تمام بچے سن لیں، آج غزہ ملبے کا ڈھیر بن گیا، کھنڈر بن گیا، 57 ملک تماشائی بنے دیکھتے رہے۔ قبلہ کے محافظ پاسبان انہوں نے بیان جاری کیا کہ کوئی ہماری طرف سے مذمت نہیں کی جائے گی، مسلم امہ کا کوئی حکمران نہیں بولا۔ اور گزشتہ کل سارے مسالک کے مفتی جمع ہو گئے، جمع ہو کے ایک اعلامیہ جاری کر دیا، کئی اس پر خوش ہو رہے ہیں، لیکن میرے عزیزوں یہ صرف فتویٰ ہی رہے گا، حقیقت پسند بنے۔ آپ کو کئی مرتبہ لولی پاپ دے کے دکھا دیا جاتا اور آپ دیوانے کا خواب، آپ وہ لولی پاپ لے کے چپ کر جاتے ہیں۔ اب بہت کچھ ہوگا جی، صرف بیان ہی ہوگا، بیان۔ چلیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاستدانوں سے کم از کم مذہبی لوگ بہتر نکلے، بہادر نکلے، کم از کم ان کے خلاف کوئی جملہ تو کہا، یہ ان کا اعزاز ہے۔ سیاستدان تو اس قابل بھی نہ ہو سکے، اتنے بانج ہو گئے کہ اپنے آقا امریکہ کے حوالے سے کوئی لب کشائی کرنے کی ہمت نہیں کر سکے کہ کوئی دو بول ہی بول سکے اس کو۔ ہمارے ووٹوں سے ہماری رہنمائی کرنے والے، ہمیں لیڈ کرنے والے اپنے اس آقا کے بارے میں کوئی لب کشائی کرنے کی جرت نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ان کے بارے میں، کیونکہ وہاں رہتے ہیں، وہاں ان کی جائیدادیں ہیں، وہاں ان کا سرمایہ ہے، سب کچھ ان کا مستقبل وہاں پر ہے۔ رہ گئے میں اور آپ، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے حصے کا کام ضرور کریں، اپنے بچوں کو تاریخ اسلامی کا جو ورثہ ہے وہ ضرور سمجھا کر جائیے گا، ان کو وہ ضرور بتا کر جائیے گا کہ تاریخ اسلامی کو کس کس طرح سے مسخ کیا گیا، کیسے کیسے اسلام کے ساتھ دھوکے کیے گئے، کس کس طرح سے ہر ایک نے آ کر اسلام کے نام پر لوگوں کو بے وقوف بنایا، اور ہم جیسے جو ہمیں اسلام کا نام دیتا ہے ہم اس کے ساتھ اٹھ پڑتے ہیں، چلو شاید یہ کچھ کر لیں، شاید یہ کچھ کر لیں، اور وہ صاحب اپنا مقصد نکالتے ہیں، یہ جا وہ جا، ہم وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ کیا بات کروں، کیا کہوں، نہ الفاظ میرے پاس ہیں، نہ کوئی بات ہے کہ کچھ کہی جا سکے، کچھ معاملات کہے جا سکیں۔ غزہ لہو لہو ہو گیا اور ہمیں خبر تک نہ ہوئی، من حیث القوم ہمیں کوئی
کوئی ایجنڈا ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی لائحہ عمل ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکیں، اس کو کوئی نقصان ہی پہنچا سکیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، اگر آج غزہ کی باری ہے، وہ ملبے کا ڈھیر بن گیا، یہ 57 ملک دیکھتے رہے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا غزہ آخری پڑاؤ ہے، انہوں نے یہ اعلان نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ غزہ کے بعد ہمارا سفر رک جائے گا، یہ سفر آگے بڑھے گا۔ انہوں نے کہا کہ خیبر دوبارہ، اب خیبر والا معاملہ دوبارہ نہیں ہوگا، وہ آگے بڑھیں گے، اور یہ 57 سے 56، 56 سے 55، 55 سے 54، 54 سے 53، یہ گھٹتے 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 نام کے 57 ہیں، ان میں مرد دیکھنے سننے کو بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، سمندر پر پڑی ہوئی جھاگ جو پھیلی پورے سمندر پر ہوتی ہے، لیکن اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے کہ آپ اس کو پھونک مارتے ہیں تو وہ اڑ جاتی ہے۔ ہم بھی ایسے ہی ہیں، ہمیں کہا گیا بس تم ٹھیک رہو اور نمازیں پڑھتے رہو۔ صوفی اسلام، ہمیں ہر مسلک کے ذریعے سے صوفی اسلام کا لولی پاپ دیا گیا، جہاد کا خیال ہمارے دل سے نکال دیا گیا۔ اب اگر جہاد کا فتویٰ بھی ہے تو جہاد کون کرے گا؟ میں اور آپ کریں گے؟ بولیے، میں نے اور آپ نے کرنا ہے؟ میں اور آپ تو گولی نہیں چلا سکتے، کون کرے گا؟ ریاست کرے گی نا۔ تو مفتیوں نے فتویٰ دیا، ریاست کچھ کرے گی تو اس فتوے کی کوئی اہمیت ہے، ورنہ اس فتوے کی اہمیت کوئی بھی نہیں، وہ کاغذی ایک تحریر ہے، اور کل کلاں کو پتہ چلے گا شاید یہ بھی لہو کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوانے کا ایک ذریعہ تھا، کچھ بھی نہیں بنے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، بات صرف اتنی ہے کہ ہم